اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض منهم من کلم اللہ ورفع بعضهم درجات وآتینا عیسی ابن مریم البینات وأیدناہ بروح القدس۔ سورۃ بقرہ آیت نمبر 253، پارہ نمبر 3، تیسرے پارے کی پہلی آیت۔ پچھلے آیت کریمہ کے اندر آخری لفظ ہے وَإِنَّكَ لَمِنَ الْمُرْسَلِينَ، یقیناً اے پیغمبر تو بھی بھیجے گئے رسولوں میں سے ہو۔ چونکہ پچھلے آیات کریمہ کے اندر دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی گزر چکا ہے، اور اسی طرح آگے بھی دیگر انبیاء کرام کا ذکر بھی آ رہا ہے۔ تو انسان کے ذہن میں یہ بات آ سکتی ہے کہ انبیاء کرام میں افضل کون ہے، مفضول کون ہے، کس کا درجہ اونچا ہے، کس کا درجہ کم ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں وضاحت فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام کے اندر درجوں میں اور ان کے مقامات کے اندر کسی کو اللہ نے ایک چیز میں فوقیت دی ہے تو دوسرے کو اللہ نے کسی اور چیز میں فوقیت دی ہے، لہذا لا نفرق بین احد منہم، ہمیں ان کے درمیان میں کوئی فرق نہیں کرنا چاہیے۔ تلک الرسل، یہ پیغمبر جتنے ہیں، فضلنا، ہم نے فضیلت دی ہے، بعضہم، بعضوں کو، علی بعضن، بعض دوسروں کے اوپر، منہم، ان میں سے بعض، من وہ ہیں، کلم اللہ، جن کے ساتھ اللہ تعالی نے ڈائریکٹ گفتگو فرمائی ہے، جس طرح کہ موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ، ورفع بعضہم، اور اسی طرح اونچا کیا ہے بعض کو درجات، دیگر درجوں کے اعتبار سے۔ کسی کو اللہ تعالیٰ نے کلام نصیب کیا تو کسی کو اللہ تعالیٰ نے دیگر درجات کے اعتبار سے رفعت دی۔ وآتینا، اور دیا ہم نے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، عیسیٰ بن مریم کو ہم نے واضح دلائل دیے، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ان کو ہم نے مضبوط کر دیا یا ہم نے ان کی مدد کی، بروح القدس، اے بتعلیم الروح، بروح القدس معنی ہے پاکیزہ تعلیم کے ذریعے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم نے عیسیٰ بن مریم کو ویسے تو پکے دلائل اور معجزات دیے، لیکن ان کو پاکیزہ تعلیم کے ذریعے ان کی مدد بھی کی۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر اللہ چاہتا کسی کے اوپر زبردستی کرنا، یہاں جبر کا معنی ہم کیوں کرتے ہیں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو اختیار دیا ہے،
اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کسی کے اوپر زبردستی کرنا چاہتا، جبر کرنا چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ، تو لڑائی نہیں کرتے وہ لوگ، مِن بَعْدِهِمْ، جو ان لوگوں کے بعد آنے والے ہیں، یعنی ان انبیاء کے بعد لوگ کبھی نہ لڑتے۔ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو زبردستی مسلمان بناتے تو کوئی نہ لڑتا، خصوصاً من بعد ما، خصوصاً اس کے بعد جاءتہم البینات، جب آیا ان کے پاس واضح دلائل، خصوصاً واضح دلائل کے بعد کسی کا لڑنا بڑھنا یہ کبھی نہ ہوتا اگر اللہ کسی کے اوپر جبر کرتا۔ ولیکن اختلفوا، لیکن لوگوں نے اپنے اختیار سے اختلاف کیا، آسمانی کتابوں میں انہوں نے اختلاف کیا، اس لیے کہ اللہ کی طرف سے زبردستی نہیں تھی بلکہ اختیار تھا۔ فمنہم من، پس ان میں سے بعض وہ تھے، آمنا، جو ایمان لے آئے، ومنہم من، اور ان میں سے کچھ وہ تھے، کفرا، جنہوں نے انکار کیا، اللہ کے قوانین سے انکار کیا۔ اب اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی کسی کے اوپر جبر چاہتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ کبھی نہ لڑتے، وَلَكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، لیکن اللہ تعالی کرتے ہیں ما یرید، اپنے قانونی مشیت کے ذریعے جو چاہتا ہے۔ میں نے اس بات پر کئی مرتبہ بڑی وضاحت کی ہے کہ اللہ تعالی جہاں بھی یشاء، ما یشاء، من یشاء، ما یرید، من یرید کے جو الفاظ اللہ تعالی فرماتے ہیں، اس کا معنی یہ نہیں ہوتا کہ بھئی اللہ جس کو چاہتا ہے تو ایمان نصیب کرتا ہے، اللہ جس کو چاہتا ہے تو کافر بنا دیتا ہے، پھر تو کافر اور مسلمان بنانے والا اللہ ہوا، پھر تو جنہوں نے ایمان قبول کیا تو وہ کسی اجر کے مستحق نہ ہوئے، اور جنہوں نے کفر کیا تو پھر وہ تو کوئی سزا کے مستحق نہ ہوئے، اس لیے کہ کافر بھی اللہ بنا دیتا ہے العیاذ باللہ، مسلمان بھی اللہ العیاذ باللہ اللہ بنا دیتا ہے۔ اس کا یہ معنی قطعا نہیں ہے جو لوگوں نے سمجھا ہے یا جو لوگ کرتے ہیں۔ اس کا معنی یہ ہے کہ اللہ تعالی نے ایک قانون بنایا ہے اور ساری دنیا کے اندر اس قانون مکافات کو اللہ تعالی نے اس کا تعارف کرایا ہے، دنیا کو بتایا ہے کہ اگر کہیں آگ جل رہی ہے اور تم نے اس کے اندر ہاتھ ڈالا تو تم جلو گے، اور پانی کے اندر اگر ہاتھ ڈالا تو گیلے ہو جاؤ گے۔ اب یہ قانون مکافات ہے، پانی کے ساتھ ہاتھ لگتے ہی گیلا ہونا، آگ کے اندر ہاتھ ڈالتے ہی جل جانا، یہ قانون مکافات ہے۔ یہ دنیا کے اندر ایسا معروف قانون ہے کہ اس کو بچہ بھی جانتا ہے اور بوڑھا بھی جانتا ہے۔ اب جو آدمی آگ کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے یا پانی کے اندر ہاتھ ڈالتا ہے اور اس کا ہاتھ آگ سے جل جاتا ہے یا پانی سے گیلا ہو جاتا ہے، تو اللہ اس کے لیے صیغہ لاتے ہیں یشاء، اللہ جسے چاہتا ہے گیلا کرتا ہے، اللہ جسے چاہتا ہے جلا دیتا ہے۔ اس کا معنی یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو جلایا، زبردستی اس کا ہاتھ اٹھا کر کے پانی کے اندر ڈالا، نہیں، بلکہ مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ قانون بنایا اور ساری دنیا کے اندر اس کا چرچا کیا اور اس کو متعارف کیا۔ یہاں بھی اللہ نے پانی کے اندر ہاتھ ڈالنے سے ہاتھ کے گیلا ہونے کے لیے قانون کا چرچا کیا۔ اب جو آدمی آگ میں ہاتھ ڈالتا ہے تو گویا کہ ما یرید ہو گیا، اللہ جس چیز کا ارادہ کرتا ہے، یہ اللہ کی طرف اس کی یہ نسبت اس لیے کی جاتی ہے کہ یہ قانون اللہ نے بنایا ہے،
تو اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يُرِيدُ، لیکن اللہ تعالی وہ کرتا ہے جو اس کے قانونی مشیت کے مطابق ہے، ما یرید جو اس کے قانونی مشیت کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا خرچ کرو، مما اس مال سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے۔ اللہ تعالی فرماتے ہیں جہاد کے لیے مسلمانوں کو متنبہ کرتا ہے، چونکہ پچھلے آیات کے اندر جہاد کا ذکر گزر چکا ہے۔ وَلَمَّا بَرَزُوا لِجَالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّنَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبْرًا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ، تو چونکہ بیچ کے اندر انبیاء اور رسول کے درجات کے اوپر گفتگو ہوئی اور ایک قانون بھی بیان فرمایا، اب آگے اللہ تعالیٰ پھر انفاق جہاد کی بات شروع کرتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والو، انفقو خرچ کرو، مما اس مال سے، رزقناکم جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان اس سے پہلے، یأتی یوم کہ آئے وہ دن، لا بیع فیہ جس میں کوئی سوداگری نہیں ہوگی، ولا خلۃ اور نہ اس میں کوئی دوستی چلے گی، ولا شفاعۃ نہ اس کے اندر سفارش اور شفاعت ہوگی۔ اس لیے کہ قرآن نے دوسری جگہ میں فرمایا ہے قل اللہ الشفاعۃ جمیعا، ساری شفاعتیں اللہ کے لیے ہیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں اس دن سے پہلے پہلے جہاد کے اندر اپنے اموال کو خرچ کرو، جب وہ دن نہ آئے، جب تک وہ دن نہ آیا ہو جس دن کے اندر نہ تجارت اور سوداگری ہوگی، نہ اس کے اندر دوستی چلے گی، نہ اس کے اندر کوئی شفاعت ہوگی، کسی بھی معنی پر شفاعت نہیں ہوگی۔ یہ جو لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو منصب شفاعت پر فائز کرتے ہیں، ان لوگوں نے ان آیات کریمہ پر نہیں سوچا۔ شفاعت اور عدالت بالکل آپس میں ضدین ہے۔ عدالت کا معنی یہ ہے کہ جس نے گناہ کیا ہے، جس نے جرم کیا ہے، ان کو سزا دی جائے، یہ عدالت ہے۔ شفاعت کہا جاتا ہے کہ اس کے باوجود، جرم کے باوجود اس کو چھوڑ دیا جائے۔ اب اگر شفاعت پر عمل ہوگا تو عدالت ناممکن ہے، اور عدالت پر عمل ہوگا تو شفاعت ناممکن ہے۔ اور دنیا کے اندر بھی جس دفتر کے اندر سفارشات چلتے ہوں تو لوگ اس دفتر کو بری نگاہوں سے دیکھتے ہیں، اور باقاعدہ کہتے ہیں کہ بھئی وہاں سارے سفارش چلتے ہیں، یعنی وہاں عدل نہیں ہے۔ عدل اور شفاعت دونوں نہیں چل سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس دن کے آنے سے پہلے مال خرچ کرو جہاد میں، والکافرون اور جہاد کے اندر مال لگانے سے انکار کرنے والے، یہاں کافروں سے مراد اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرنے والے ہیں۔ والکافرون اللہ کے راستے میں جہاد کے اندر مال نہ خرچ کرنے والے، ہم الظالمون یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہی ظلم کرنے والے ہیں جو ایسے دن کے اندر مال نہیں خرچ کرتے جس کے اندر مسلمانوں کے اور کافروں کا مقابلہ ہو، اور اللہ کے قانون اور غیر اللہ کے قانون کا مقابلہ ہو۔ بھئی شفاعت کیوں نہیں ہوگی؟ اب اس کے بارے میں اللہ تعالی مزید دلائل لاتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں اس دن نہ دوستی چلے گی، نہ سوداگری ہوگی، اور نہ ہی کوئی سفارش اور شفاعت ہوگی۔ سفارش بمعنی شفاعت بھی نہیں ہوگی، سفارش بمعنی دیگر معانیوں کے بھی نہیں ہوگی، اس لیے کہ شفاعت اور سفارش کی ضرورت ان لوگوں کو پڑتی ہے جو غیبدان نہ ہوں۔ مثال کے طور پر کسی کے اوپر دعویٰ ہوا ہے کہ اس نے یہ جرم کیا ہے، اب جج یہ سوچ رہا ہے کہ سارے کاغذات کے اندر جرم لکھا ہوا ہے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اس نے جرم نہیں کیا۔ اب ایک سفارشی آئے اور کہے کہ جی
اس پر یہ جھوٹ کا جو جرم کا الزام لگایا گیا ہے یہ جھوٹا ہے، لہذا جج کو چونکا دے۔ تو اللہ تعالیٰ تو ایسا ہے نہیں جس کو کسی چیز کا پتہ نہ ہو اور کوئی اس کو حقیقت بتا رہا ہو، اور یا عدل سے اس کو کہے کہ نہیں جی آپ یہاں عدالت چھوڑ دیں اور سفارش سے کام لے لیں۔ تو اللہ فرماتے ہیں کہ نہیں، اللہ غیب دان ہے، ان کو سب کچھ کا علم ہے۔ اللہ لا الہ، اللہ تعالی وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی بات ماننے کا لائق الا ہو، سوائے اس کے، وہ تو صرف عبادت اور بات ماننے کا لائق ہے۔ الحی، وہ ہمیشہ زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آتی۔ القیوم، وہ نظام چلانے والا قائم ذات ہے، اور اس پر کوئی اونگ اور اس کو کوئی نیند بھی نہیں آتی کہ اگر کسی وقت کوئی کام ہوا ہو اور اس مجرم کے کسی بات کا اس کو پتہ نہ ہو۔ اللہ فرماتے ہیں لا تأخذہ سنۃ، اللہ تعالی پر، اللہ کو نہیں آتی اونگ، ولا نوم، نہ نیند، اس کو نہ اونگ آتی ہے سستی، اور نہ ہی اس پر نیند طاری ہو جاتی ہے۔ لہو ما فی السماوات، اسی کے اختیار میں ہے جو کچھ کے آسمانوں میں ہے، وما، اور جو کچھ فی الارض کے زمین کے اندر ہے، سب کچھ اس کے اختیار میں ہے۔ من ذا الذی، کون ہے وہ، یشفع عندہ، جو سفارش کرے اللہ کے سامنے، الا باذنہ، مگر اس کے قانون کے مطابق۔ میں نے پہلے بھی بتایا ہے، اذن جہاں بھی قرآن کے اندر آتا ہے تقریباً اس کا معنی ہوتا ہے قانون الہی، یعنی کوئی سفارش نہیں کر سکتا اللہ کے سامنے مگر اس کے قانون کے مطابق۔ اور قانون کیا ہے؟ قانون یہ ہے کہ جب سفارش ہوگی تو عدل نہیں ہوگا، جب عدل ہوگا تو سفارش نہیں ہوگی۔ تو اللہ چونکہ عادل ذات ہیں لہذا وہاں سفارشیں نہیں چلیں گی۔ من ذا الذی یشفع، کون ہے وہ ذات جو سفارش کر سکے، عندہ، اس کے سامنے، الا باذنہ، مگر اس کے قانون کے مطابق۔ ہاں، اس کے قانون کے مطابق گواہی ہوگی جو انسان کو مطمئن کرنے کے لیے دلائی جائے گی۔ یعلم ما بین ایدیہم، جانتا ہے ان حالات کو جو انسانوں کے سامنے ہیں، وما، اور ان حالات کو بھی، خلفہم، جو ان کے پیچھے ہے۔ اللہ تعالیٰ کو آگے پیچھے سب معلوم ہے۔ ولا یحیطون، اور یہ ساری مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، بشیء، کسی ایک شے کا بھی، من علمہ، اللہ کے علم میں سے، اللہ کے علم میں سے کسی ایک شے کا ساری مخلوق احاطہ نہیں کر سکتی، الا بما، مگر وہ، شاء، جو اللہ تعالی کے قانون کے مطابق ہو۔ جو چیز اللہ کے قانون کے مطابق اللہ جس کو دیتا ہے وہ الگ بات ہے، باقی اللہ تعالی کے قانون کے خلاف ساری مخلوق کسی ایک شے کا علمی احاطہ نہیں کر سکتی۔ ہاں، اللہ اپنے قانون کے مطابق کسی کو کوئی علم دے وہ الگ بات ہے۔ وسع کرسیو، اور فراخ ہے، وسیع ہے، کرسیہ، اللہ تعالی کی حکومت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے۔ اس سے وہ کرسی مراد نہیں ہے جس پہ آدمی بیٹھا کرتا ہے، جس پر روایات کے اندر آیا ہے کہ بھئی اونٹ کی کوہان کی طرح وہ سارے آسمانوں سے اوپر ہے۔ اس پر جب اللہ تشریف رکھتے ہیں والعیاذ باللہ، کہتے ہیں کہ وہ کرسی چرچراہٹ کی آواز کرتی ہے۔ تو کیا اللہ تعالیٰ کا جسم کہاں ہے؟ اس لیے یہاں کرسی سے مراد اس کی حکومت ہے۔ وسع کرسیو،
اور وسیع ہے اس کی حکومت، السماوات والارض، آسمانوں اور زمینوں سے، ولا یؤودہ حفظہما، اور اللہ تعالی کرتے ہیں اس دونوں کی حفاظت مسلسل۔ ولا یؤودہ کا معنی ہے اور اللہ تعالی کو نہیں تکھا تھا، یعنی اللہ تھکتے نہیں ہیں آسمان اور زمینوں کی حفاظت سے، تو چونکہ اللہ تعالی کے لیے تھکاوٹ ہے نہیں تو اس لیے ولا یؤودہ حفظہما، اور زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ تعالی مسلسل کرتے ہیں، ان کو تھکان نہیں ہوتا۔ وہو العلی، اور وہ بہت اونچے ہیں، العظیم، اور بہت عظیم ہے۔ بس لفظی ترجمہ دیکھ لیجیے۔ تلک الرسل، یہ سارے انبیاء کرام، فضلنا، ہم نے ان کو فضیلت دی ہے، بعضہم، بعض میں سے ان کو، علی بعض، بعض دیگروں کے اوپر، منہم من، بعض ان میں سے وہ ہیں، کلم اللہ، جس کے ساتھ اللہ نے ڈائریکٹ بات کی ہے، ورفع بعضہم، اور بعض کو درجات، اور بعض کے درجات کو رفع کیا ہے، ورفع بعضہم، اور اونچا کیا ہے بعضوں کے درجات، دیگر درجات کے ذریعے، کسی کے ساتھ بات کی تو کسی کو کسی اور چیز پر رفعت دی۔ وَآتَيْنَا، اور ہم نے دے دیا ہے، عیسی ابن مریم، عیسیٰ بن مریم کو، البینات، واضح دلائل، وَأَيَّدْنَاهُ، اور ہم نے اس کا تعاون کیا ہے، ہم نے عیسیٰ بن مریم کی مدد کی ہے، بروح القدس، پاک تعلیم کے ذریعے۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ تعالی کسی پر جبر کرنا چاہتا، مَقْتَتَلَ الَّذِينَ مِن بَعْدِهِمْ، تو نہ لڑتے وہ لوگ جو ان کے بعد ہیں، من بعد ما جاءتہم، خصوصاً بعد اس کے کہ آ گیا ان کو، البینات، واضح دلائل، خصوصاً واضح دلائل آنے کے بعد تو کبھی نہ لڑتے۔ ولیکن اختلفوا، لیکن انہوں نے اپنے اختیار کی بنا پر اختلاف کیا، فمنہم من، تو ان میں سے بعض وہ ہیں، آمنا، جو ایمان لے آئے، ومنہم، اور ان میں سے من، وہ ہیں بعض، کفر، جنہوں نے انکار کیا۔ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ، اگر اللہ کسی کو مجبور کرتا یا کسی کے اوپر زبردستی کرتا، مَقْتَتَلُوا، تو وہ کبھی آپس میں نہ لڑتے، وَلَٰكِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ، لیکن اللہ کرتا ہے، ما وہ، یرید، جو اس کے قانون مشیت کے مطابق ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، انفقوا، خرچ کرو، مما، اس مال سے، رزقناکم، جو ہم نے تمہیں دیا ہے، من قبل ان یاتیا، پہلے اس سے کہ آ جائے، یومن، وہ دن، لا بیع فیہ، جس کے اندر کوئی سوداگری نہیں ہوگی، ولا خلۃ، نہ دوستی ہوگی، ولا شفاعت، نہ کوئی شفاعت اور سفارش ہوگی، والکافرون، اور اللہ کے راستے میں انفاق سے انکار کرنے والے، ہم الظالمون، یہی لوگ ظالم ہیں۔ اللہ کے سامنے شفاعت کی ضرورت اس لیے نہیں کہ وہ سب کچھ جانتا ہے، اللہ لا الہ الا ہو، اللہ وہ ذات ہے کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق الا ہو، سوائے اس کے، الحی، وہ زندہ ہے، القیوم، وہ نظام چلانے والا قائم ہے، لا تأخذہ سنۃ، نہیں آتی اس کے اوپر، سنۃ، کوئی اونگ، ولا نوم، نیند، لہو، اور خاص اس کے اختیار میں ہے، ما، وہ چیزیں،
فی السماوات جو آسمانوں میں ہیں، وما اور وہ چیزیں فی الارض جو زمین میں ہیں، من ذا الذی سو کون ہے وہ شخص، یشفع عندہ جو سفارش کرے اس کے سامنے، الا باذنہ مگر اس کے قانون مشیت کے مطابق، یعلم ما بین ایدیہم وہ خود جانتا ہے ان حالات کو جو لوگوں کے سامنے ہیں، وما اور ان حالات کو خلفہم جو ان کے پیچھے ہے، ولا یحیطون اور احاطہ نہیں کر سکتی ساری مخلوق بشیء کسی ایک شے کا بھی من علمہ اللہ کے علم سے، الا بما شاء مگر جس کو اللہ اپنے قانون مشیت کے مطابق بتا دے، وسع کرسیہ اور وسیع ہے اللہ کی حکومت، السماوات آسمانوں سے، والارض اور زمین سے، ولا یؤودہ حفظہما زمین اور آسمان کی حفاظت اللہ مسلسل فرماتے ہیں، اس کو تھکان نہیں ہوتا، وہو العلی وہ بہت اونچے ہیں، العظیم بہت عظیم ہے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو قرآن کریم کے ساتھ شغف اور محبت کا رشتہ قائم فرما۔ الہ العالمین سارے مسلمانوں کو دیگر کتابوں سے نفرت عطا فرما۔ یا اللہ تمہارے قانون کے ماننے والے بنا۔ یا اللہ یہ جنت کا قانون ہے، اس سے دنیا جنت بنتی ہے، سارے انسانوں کو اللہ اس قانون کا پابند بنا دے تاکہ یہ دنیا جنت بن جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔